بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ حضرات کا سبق نمبر 2 چل رہا تھا، آج بھی سبق نمبر 2 ہی چلے گا۔ تو یہ بتا دیا تھا کہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، پہلی جامد، دوسری مصدر اور تیسری مشتق۔ ان میں سے جامد کا بیان ہو چکا تھا، مصدر کا بیان ہو چکا تھا۔ اب پھر یہاں سے بتا رہے ہیں، یہ بھی ہو گیا تھا نا، مصدر سے اسم اور فعل بھی نکلتے ہیں۔ فارسی میں مصدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے، اور اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو آخر میں نہ آتا ہے۔ یہاں تک سبق ہو گیا تھا، اب آگے دیکھنا ہے۔ مصدر کی چند قسمیں ہیں، مصدر کی چند قسمیں ہیں۔ اولاً انہوں نے 4 قسمیں بیان کی ہیں مصدر کی۔ کتنی؟ 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ مصدر اصلی، پہلی ہے مصدر اصلی، دوسری ہے مصدر جعلی، مصدر جعلی جسے بولا جاتا ہے نا لفظ جعلی نوٹ، سنا ہوگا یہ لفظ، یعنی نقلی نوٹ بھی اسے کہتے ہیں۔ تو ایک ہے اصلی مصدر اور ایک ہے نقلی مصدر، ایک ہے اصلی مصدر اور ایک ہے جعلی۔ تو پہلی قسم ہے مصدر اصلی، دوسری ہے مصدر جعلی، تیسری ہے مصدر متصرف۔ کیا پڑھیں گے؟ ہاں، مصدر، دیکھ لو کتاب میں لکھا ہے۔ تیسری قسم ہے مصدر متصرف، اور چوتھی قسم ہے مصدر مقتضب، مصدر مقتضب۔ 4 قسمیں ہو گئی، مصدر کی چند قسمیں ہیں۔ تو کتنی لکھی یہاں؟ 4۔ پہلی کیا ہے؟ مصدر اصلی، زور سے، پہلی مصدر اصلی، دوسری مصدر جعلی، تیسری مصدر متصرف، چوتھی مصدر مقتضب، مصدر مقتضب۔ یہ 4 قسمیں ہوئیں۔ اب ان 4 قسموں کی تفصیل دیکھیں آپ حضرات۔ مصدر اصلی، آسان بات ہے۔ مصدر اصلی وہ مصدر ہے، یہاں تو لکھا ہے وہ ہے لیکن ہم بڑھا رہے ہیں اتنا۔ مصدر اصلی وہ مصدر ہے جس کو اہل زبان نے بنایا ہو۔ مصدر اصلی وہ مصدر ہے جس کو اہل زبان نے بنایا ہو، جیسے گفتن رفتن۔ اہل زبان جب کسی بھی زبان میں بولا جائے تو اس سے اس زبان والے لوگ مراد ہوتے ہیں۔ جیسے فارسی کے اہل زبان وہ ہوں گے جو فارسی زبان والے ہیں، عربی کے اہل زبان عرب والے ہوں گے جو عربی زبان والے ہیں، عربی بولتے ہیں، اور اردو کے اہل زبان ہم آپ سب ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو مصدر اصلی وہ مصدر ہے جس کو اہل زبان نے بنایا ہو، اور یہ کتاب ہے فارسی قواعد و انشاء، فارسی قواعد بیان کیے جائیں گے، فارسی میں ہے یہ۔ تو اس کے اعتبار سے مصدر اصلی وہ ہے جس کو فارسی والوں نے بنایا ہو، جس کو فارسی والوں نے بنایا ہو، اہل زبان نے بنایا ہو۔ تعریف یاد رہے گی؟ مصدر اصلی وہ مصدر ہے جس کو اہل زبان نے بنایا ہو، جیسے گفتن رفتن، گفتن کا ترجمہ، رفتن کا ترجمہ جانا۔ تو مصدر اصلی کی تعریف کیا ہوئی؟ مصدر اصلی وہ مصدر ہے جس کو اہل زبان نے بنایا ہو۔ اب مصدر جعلی آ رہا ہے، تو پہلے سمجھ لیں۔ مصدر جعلی، نقلی مصدر، وہ مصدر ہے جو کسی زبان کے لفظ پر
مصدر ادھر دیکھو سمجھو میں بول رہا ہوں نا، مصدر جعلی وہ مصدر ہے جو کسی دوسری زبان کے لفظ پر یدن لگا کر بنایا جائے. کیا لگا کر؟ یا دال اور نون، یدن. کسی دوسری زبان کا ایک لفظ لیا اور اس کے آخر میں کیا جوڑ دیا؟ یدن جوڑ دیا. کسی زبان کا ایک لفظ اٹھایا اور اس میں کیا جوڑ دیا؟ یدن جوڑ دیا. جیسے کہ طلب یطلب، عربی ہے نہیں ہے؟ طلب یطلب طلب کرنا، طالب اسی سے آتا ہے، طلب کرنے والا اس میں فاعل کا صیغہ ہے. تو طلب مصدر ہے، یہ عربی کا لفظ ہے. لگاؤ وہی ہم نے کیا بتایا کیا لگانا ہے؟ کیا بن گیا؟ طلب ہے نا، با ہے، با کے نیچے زیر دے دو، یدن لگاؤ، تلبیدن. کیا بن گیا؟ تلبیدن. فارسی کا بن گیا. ابھی طلبہ یطلبو کیا تھا؟ عربی تھا. الطلبو یدن لگا دیا، کیا ہو گیا؟ تلبیدن ہو گیا. معنی ہوا اس کا طلب کرنا، بلانا. اسی طریقے سے فہم یفہم، فہم یفہم کا معنی آتا ہے سمجھنا. فاہم سمجھنے والا، سمجھدار. ٹھیک ہے، تو فہم یفہم کا معنی ہوتا ہے الفہم، کہتے نہیں فہم و فراست، سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ تو الفہم کا معنی ہے سمجھنا. کیا ہے؟ الفہم میں یدن لگا دو، کیا ہو جائے گا؟ فہمیدن. کیا بن گیا؟ فارسی کا مصدر بن گیا. تو مصدر جعلی وہ مصدر ہے جو کسی دوسری زبان کے لفظ پر یدن لگا کر بنا لیا جائے. کسی دوسری زبان کے لفظ پر یدن لگا کر بنا لیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن ہر لفظ پر یدن نہیں لگے گا، جو مناسب الفاظ ہوں گے وہیں لگے گا. ٹھیک ہے، اب حسیب ہے جیسے، تو حسیب پہ کوئی چاہے یدن لگا دے، حسبیدن کر دے، تو ایسے مصدر تھوڑی بن جائے گا. کچھ الفاظ ہوں گے وہاں آپ لگائیں گے تو واقعی مصدر بن جائے گا، لیکن ہر جگہ آپ لگا دیں مصدر تو نہیں بنے گا. مان لو اردو میں پنکھا ہے کہتے ہیں، اس پہ لگا دو آپ یدن، کیا بنے گا؟ تو ایسے تھوڑی بن جائے گا مصدر. چلیں بہرحال دیکھیں، مصدر جعلی وہ ہے، یہاں لکھا ہے لیکن ہم بڑھا رہے ہیں. مصدر جعلی وہ مصدر ہے کہ کسی دوسری زبان کے لفظ پر یدن لگا کر بنا لیا جائے. جیسے فہمیدن جو فہم اور یدن سے مرکب ہے. دوسری مثال تلبیدن جو طلب اور یدن سے مرکب ہے. فہم اور طلب یہ دونوں عربی الفاظ ہیں، یہ دونوں عربی الفاظ ہیں. بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مصدر جعلی وہ مصدر ہے جو کسی دوسری زبان کے لفظ پر یدن لگا کر بنا لیا جائے. جیسے فہم پر یدن لگایا تو طلب پر یدن لگایا تو تلبیدن. تو دو قسموں کا بیان ہوا. تیسری ہے مصدر متصرف. مصدر متصرف، تصرف یتصرف تصرفا کا معنی ہوتا ہے پھرنا، پھیرنا. متصرف پھرنے والا، متصرف پھرنے والا، پھرنے والا، پھیرنے والا. تو اصل میں اس کو مصدر متصرف اس لیے کہتے ہیں، جو بھی مصدر متصرف ہوگا اس مصدر سے ماضی کا صیغہ بھی بنے گا، مضارع کا صیغہ بھی بنے گا، امر کا صیغہ بھی بنے گا. یعنی یہ تمام صیغے بنیں گے، فعل نکلیں گے. فعل ماضی بھی نکلے گا، فعل مضارع بھی اس سے نکلے گا، اور فعل امر بھی نکلے گا. اور کچھ صیغے، کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے ماضی تو آتا ہے، مضارع نہیں آتا. آپ نے تسہیل المصادر کے اندر ہی پڑھا ہے کتنے مصدر ایسے ہیں ان کے آگے مضارع لکھا ہوا ہی نہیں ہے. بات سچ ہے نا؟ بات سچ ہے 100%.
مضارع کسی کا مضارع ہے تو امر نہیں ہے، بات صحیح نا، امر نہیں ہے. تو ایسے مصدر ہوتے ہیں کسی کا مضارع نہیں آتا ہے، کسی کا امر ہی نہیں آتا ہے. تو جس کا ماضی بھی آئے، مضارع بھی آئے اور امر بھی آئے جس مصدر کا، اسی مصدر کو کیا کہیں گے؟ مصدر متصرف کہیں گے. اسی مصدر کو مصدر متصرف کہیں گے. تو یہی مصدر متصرف ہے. دیکھیں مصدر متصرف وہ مصدر ہے، یہاں لائے، اگر تھوڑی پہلے لکھ دیتے وہ مصدر ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں سے لکھ رہے ہیں وہ ہے اور ہم کیا پڑھا رہے ہیں؟ وہ مصدر ہے، وہ مصدر ہے. آ گئے ہماری بات پہ. مصدر، یہ مت سوچنا میں نے ان کا دیکھ کر کہا ہے. مصدر متصرف وہ مصدر ہے، مصدر متصرف وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال بنے. اب سمجھ گئے؟ جس سے تمام افعال بنے. اس کا مطلب وہی ہے ماضی بھی آئے، اس سے مضارع بھی آئے، امر بھی آئے، سب کچھ آئے. مصدر متصرف وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال بنے. جیسے نوشیدن، مضارع نوشد آتا ہے، فعل امر بنوش آئے گا. پروردن، اس سے تو سارے بنتے ہیں. تفصیل المصادر کو بھر دیا ہے پروردن سے. ساری گردانیں کس سے ہیں؟ پروردن سے ہیں. تو دیکھیں مصدر متصرف وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال بنی، جیسے نوشیدن، پروردن. اب آخری قسم بچی ہے، وہ ہے مصدر مختزب. تو جب آپ نے مصدر متصرف سمجھ لیا تو اسی سے مصدر مختزب بھی سمجھ میں آ گیا کہ مصدر متصرف وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال بنے، اور مصدر مختزب وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال نہ بنے. بات آسان ہے، جس سے تمام افعال نہ بنے. کہیں مضارع نہیں آتا ہو، کہیں مضارع آ جائے تو امر نہیں آتا ہو، کہیں مضارع امر بن بھی رہا ہو تو ماضی نہ آتا ہو. مصدر مختزب وہ مصدر ہے جس سے تمام افعال نہ بنے، جس سے تمام افعال نہ بنے. جیسے آختن، زادن، دو مصدر دیے ہیں، آختن، زادن، کہ ان سے مضارع نہیں آتا ہے، ان سے مضارع نہیں آتا ہے. تو یہ چاروں قسمیں ہو گئیں، یعنی مصدر اصلی، مصدر جعلی، مصدر متصرف اور مصدر مختزب. پھر آگے فرماتے ہیں، آپ نے تسہیل المصادر کے پہلے صفحے پر پڑھا کہ لازم وہ ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، اور متعدی وہ ہے فعل فاعل اور مفعول سے مل کر پورا ہو. تو لازم اور متعدی کو بتا رہے ہیں یہاں. مصدر کچھ لازم ہوتے ہیں، کچھ متعدی. مصدر کچھ لازم ہوتے ہیں، کچھ متعدی اور کچھ مشترک. کچھ مشترک. تین قسمیں ہو گئیں. مصدر کچھ لازم ہوتے ہیں، کچھ متعدی اور کچھ مشترک ہوتے ہیں. کچھ آصف پریشان ہے کہ یہ مشترک کیا ہوتا ہے. بغیر مشترک کو بتائے اور سمجھائے آگے تھوڑی بڑھیں گے. تو تسلی تو رکھ، ابھی تو مشترک بس آیا ہے، ابھی گیا کہاں ہے. تو مصدر کچھ لازم ہوتے ہیں، کچھ متعدی ہوتے ہیں اور کچھ مشترک ہوتے ہیں. تو لازم وہ مصدر ہوتے ہیں جیسا کہ آپ نے تسہیل المصادر میں بھی پڑھا ہے، صرف فعل فاعل سے مل کر پورے ہو جاتے ہیں. اب سوچو کہ مصدر میں فعل فاعل کہاں سے آ گیا، فعل کہاں سے آ گیا. تو کچھ مصدر وہ ہوتے ہیں جو مفعول کو نہیں چاہتے ہیں، ان کے لیے مفعول کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. لیکن جو مصدر متعدی ہوگا وہ مفعول کو بھی چاہے گا.
اس سے جو فعل بنے گا اس مصدر سے وہ بھی مفعول کو چاہے گا، مفعول کو چاہے گا۔ تو فرق یہ ہے کہ جو مصدر لازم ہو یا فعل لازم ہو یہ مفعول کو نہیں چاہتا، نہیں چاہتا، جو مصدر لازم ہو یا فعل لازم ہو وہ مفعول کو نہیں چاہتا، نہیں چاہتا ہے، جو مصدر لازم ہو یا فعل لازم ہو وہ مفعول کو نہیں چاہتا ہے۔ نہیں چاہتا ہے۔ اب آ جائیں متعدی پر، جو مصدر یا فعل متعدی ہو وہ مفعول کو چاہتا ہے، اس کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ جو مصدر یا فعل متعدی ہو اس کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے۔ تو لازم کی وضاحت بھی ہو گئی اور متعدی کی بھی وضاحت ہو گئی، بچے میاں مصدر مشترک۔ یہ مشترک کیا ہے؟ تو یہ شریک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں شریک ہے، دونوں میں۔ مصدر مشترک وہ ہے جس کے لیے مفعول بہ آ بھی سکتا ہے اور مفعول بہ نہیں بھی آ سکتا ہے، مفعول بہ آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے، کہیں چاہے گا کہیں نہیں چاہے گا۔ تو یہ مشترک ہوتا ہے دونوں معنوں کے درمیان۔ مشترک کا مطلب ہی ہوتا ہے جو شریک ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ مصدر مشترک وہ ہے جو لازم اور متعدی دونوں کے درمیان شریک ہو، دونوں کے درمیان شریک ہو۔ دیکھیں اب کتاب سے دیکھیں، مصدر کچھ لازم ہوتے ہیں، کچھ متعدی اور کچھ مشترک۔ مصدر لازم، مصدر لازم کی تعریف ہے، یہ ساری تعریفات یاد کرنا ہے، امتحان میں آئیں گی پیپر میں۔ مصدر لازم وہ مصدر ہے جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے، دیکھا، صرف فاعل کو، اور مفعول کی یہاں پر ضرورت و چاہت نہیں ہوتی ہے۔ مصدر لازم وہ مصدر ہے جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے، جیسے آمدن، ترجمہ آپ کریں، آمدن رفتن جانا۔ تو اب دیکھو ہم کہیں شانب آیا، تو شانب فاعل ہے اور آنا فعل ہے، فعل فاعل اسی سے جملہ پورا ہو گیا، کسی مفعول کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا حسیب گیا، حسیب فاعل ہے، جانے کا کام کیا، اور فعل کیا ہے؟ گیا۔ دو کے ذریعے ہی فعل اور فاعل سے کام ہو گیا پورا، مفعول کا ہونا یہاں پر ضروری نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا غلام ربانی نے ناشتہ کیا، غلام ربانی نے، یہ لازم ہے کہ متعدی؟ یہ متعدی ہو گیا۔ ناشتہ کیا، کیا یہ فعل ہو گیا، غلام ربانی فاعل ہو گیا، اور جو کھایا ہے مال ناشتہ وہ کیا ہوا؟ وہ بھی تو ہے جو کھایا ہے۔ ایسا تھوڑی ہے ناشتے کو ختم کر دو، کہنا نہ یہ کچھ نہیں ہے، میرا فعل کہنا لازم ہے، وہاں جا کے پکوڑی کھانا خوب اور کہنا جو میرا فعل ناشتہ کرنا یہ لازم ہے، متعدی نہیں ہے، پیسے نہیں دوں گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو جو ناشتہ کیا ہے، تو غلام ربانی نے ناشتہ کیا، یہ فعل متعدی ہے، غلام ربانی فاعل ہے، جو ناشتہ کیا ناشتہ جو کھانے کا عمل کیا یہ فعل ہے، اور جو چیز کھائی گئی وہ مفعول ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فعل لازم جو ہوتا، مصدر لازم وہ مصدر ہے جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے، جیسے آمدن آنا، رفتن جانا۔ اور اس کی پہچان ایک یہ بھی ہوتی ہے، جو فعل لازم ہوتا ہے اس میں نے نہیں آتا ہے، یہ نہیں کہیں گے حسیب نے گیا، شانب نے آیا، ایسے کہیں گے، پاکستان والے بھی اس طرح بولتے ہیں۔ بہرحال تو جہاں نے نہیں لگے گا سمجھ لو یہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے، اور جہاں نے لگ گیا، جیسے ہم کہ مستقیم نے پڑھا، یہ متعدی ہو گیا، جہاں نے لگا فاعل کے بعد کیا ہو گیا؟ یہ متعدی ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مصدر لازم وہ مصدر ہے جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے، جیسے آمدن رفتن۔ مصدر متعدی
وہ مصدر ہے جس کا فعل فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے. مصدر متعدی وہ مصدر ہے جس کا فعل فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے. جیسے خوردن، ترجمہ خوردن نوشیدن پینا. اب ہم کہیں کہ رضوان نے کھایا، رضوان فاعل اور جو فعل ہے کھانے کا کھایا ماضی کا صیغہ ہے، یہ فعل اور کچھ تو کھایا، جو کھایا وہی مفعول بہ. ہم کہیں شہزاد نے پیا، تو شہزاد فاعل اور جو پینے کا فعل انجام دیا وہ فعل، اور کچھ تو پیا ہوگا. کیا پیا شہزاد؟ پانی پیا، چائے نہیں پی. چائے پی، پانی پیا، دودھ پیا، جوس پیا، رس پیا، جو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو مصدر متعدی وہ مصدر ہے جس کا فعل فاعل اور مفعول دونوں کو چاہے. جیسے خوردن نوشیدن پینا. مصدر مشترک، مصدر مشترک کیا ہے؟ مصدر مشترک دیکھیں لکھا ہے، مصدر مشترک وہ مصدر ہے جس میں لازم اور متعدی دونوں کے معنی ہوں. لازم اور متعدی دونوں کے جیسا تسہیل المصادر میں آپ نے پڑھا ہے، ایک مصدر پڑھتے تھے، کسی مصدر کے آگے دو معنی لکھے ہوئے ہوتے تھے. کھانا کھلانا، جلنا جلانا، ہے نا، دو لکھے ہوئے ہوتے تھے. تو ایک لازمی معنی ہوتا تھا اور دوسرا متعدی والا معنی ہوتا تھا. تو جس میں لازم اور متعدی دونوں کے معنی پائے جائیں، آصف، جس میں لازم اور متعدی دونوں کے معنی پائے جائیں اسے مصدر مشترک کہتے ہیں. مصدر مشترک وہ مصدر ہے جس میں لازم اور متعدی دونوں کے معنی ہوں. جیسے سوختن، جیسے جلنا جلانا، جلنا جلانا، جلنا. اس موقع سے ایک بات یاد آتی ہے، بتائیں. جلنا جلانا. ابھی چونکہ ربیع الاول شریف کا ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ چل رہا ہے نا، اس موقع سے بڑی اچھی بات کسی نے کہہ دی. کیا کہا اس نے؟ جلنے جلانے کے حوالے سے. جب چاند دکھتا ہے اس مہینے کا تو رسول پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، خوب خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کو خوش دیکھ کے کچھ لوگ جلتے ہیں. بات سچ ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ جلتے ہیں. ہم لائٹیں جلاتے ہیں، اجالے کرتے ہیں، اور انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا جلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی نے کہا اب یہ جو لائٹ چلی نا کمکمے والی جھالر لڑی آتی ہے، تو یہ بہت سا مال وہ ہے جو چائنا بناتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ چائنا میں بنتا ہے، سیل یہاں آ کر ہوتا ہے ایک سے ایک.